الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار اور لامحدود ہیں، جن کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شمار، لیکن قرآن مجید میں اس نے اپنی جس صفت کو اپنی ذات، توحید اور ربوبیت کے تعارف کے لیے خصوصیت سے منتخب کیا، وہ اس کی صفت رحمت ہے، جس کے پس پردہ بھی در حقیقت محبت کا ہی جذبہ کار فرما ہے، کیونکہ رحمتوں کا نزول بھی تو وہی ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ہر حوالہ سے نہ صرف انسانوں بلکہ جملہ مخلوقات سے محبت کا جذبہ غالب و برتر نظر آتا ہے۔ قرآن مجید ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و اعمال، ہر جگہ محبت، شفقت اور رحمت کے حسین مناظر بکثرت اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی صورتحال دین اسلام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی جملہ تعلیمات میں رحمت، محبت، شفقت، نرمی، لطف و کرم، عفو درگزر کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ دین اسلام کے دین محبت ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، قول و عمل اور تعلیم و تربیت کا سارا خلاصہ ہی بنی نوع انسان اور ساری مخلوق سے محبت و شفقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا تو وہاں سب سے پہلے ان صفات ہی کو بیان فرمایا جن کی بنیاد جذبہ محبت پر قائم ہے۔ آپ نے اس میں ذات کے ساتھ جن 3 صفات کو سب سے پہلے بیان کیا وہ یہ ہے: السلام یعنی سلامتی دینے والا، المومن ایمان بخشنے والا یعنی امن دینے والا، المہیمن ہر خوف اور دہشت اور وحشت سے حفاظت فرمانے والا۔ جب ہم اپنے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی ان صفات کا تصور قائم کرتے ہیں تو اس کی ساری صفات میں سے امن و سلامتی دینے والی، حفاظت کرنے والی اور شفقت و رحمت عطا کرنے والی صفات کا تصور ہی غالب اور نمایاں نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان صفات کی بنیاد ہی محبت پر قائم ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے اور ہر خوف اور ہر دہشت سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب بندے خوف کا شکار ہوں، گویا یہ حفاظت بھی اسی جذبہ محبت ہی کے زیر اثر دی جا رہی ہے۔ در حقیقت دین اسلام کی جملہ تعلیمات میں وہی تصور غالب نظر آتا ہے جو ذات اقدس اپنے بندوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بروج میں اپنا ذکر کرتے ہوئے 2 صفات بیان فرمائیں: بڑا بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ گویا تقاضائے دین یہ ہے کہ ہم حضرت ذوالنون مصری کے اس فرمان کے مصداق اللہ تعالیٰ کے اخلاق جمیلہ میں رنگ جائیں، کیونکہ یہی کمال بندگی و مسلمانی ہے کہ ہم اللہ کے اخلاق حسنہ میں رنگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلق تو هو الغفور بہت معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کتنا معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے تو غفور کے ساتھ اپنی دوسری صفت الودود بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسما کو جوڑنا حکمت کے تحت ہوتا ہے۔
ان کے اندر ایک معنوی ربط ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اور کیوں معاف کرتا ہے۔ اگلے اسم کے ذریعے اس کا جواب دیا کہ ودود محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات کا اپنی مخلوق سے محبت کا مختلف انداز سے اظہار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی رحمت کے چشمہ سے فیض یاب ہونے والے خود بھی اس کے اخلاق کریمانہ کا رنگ اپنے اوپر اس طرح چڑھا لیں کہ ساری مخلوق کے لیے سراپائے محبت اور رحمت و شفقت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اسی کی طرح عفو درگزر اور تمام انسان دوست ہوں یا دشمن کے لیے لطف و کرم کا پیکر عتم بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔